اہتمام سے ادا کیا جائے، تمام چیزوں کی کیلکولیشن کی جائے، کیلکولیشن کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اندازہ لگا جائے آپ کی ٹوٹل اماؤنٹ کتنی ہے، آپ کا اثاثہ کتنا ہے، راس المال کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس ٹوٹل کیپٹل کیا بن رہا ہے، اس کے بعد آپ کے کون سے اثاثے جامد ہیں، کون سے اثاثے مائع ہیں، یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر پھر پورے احکامات کے ساتھ زکات ادا کی جاتی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو زکات ادا تو کرتا ہے لیکن زکات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اہتمام بھی کرتا ہے، لیکن اس بات کا خیال نہیں رکھتا کہ زکات پہنچانی کہاں ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکات جو ہے ہم بیوہ کو دے دیں گے۔ اب حالانکہ بہت سی بیوائیں ایسی ہوتی ہیں جو کئی نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، کئی کنبوں کو پال لیں، وہ اپنے مفاد کے لیے ان کو زکات دیتے ہیں۔ ایسی چیریٹی ادارے ہیں کہ جو ایسی بیواؤں کی فہرست بھی رکھتے ہیں کہ کون سی اسمارٹ بیوہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ میں حقائق بتا رہا ہوں، کڑوے حقائق ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسروں کے پیسے پہ گل چھرے اڑانا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یتیموں کو زکات دے دی جائے۔ بہت سے یتیم ہوتے ہیں کہ ان کے ماں باپ ان کو بہت غلط چھوڑ کے گئے ہیں، تو اب یتیم کو پیسہ ابھی نہیں ملا تو اس کو زکات دے رہے ہیں اور اس کے اور دیگر مقاصد ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ جس کو چاہے زکات دے دیں۔ بہت سے لوگ زکات دیکھا دیکھی دیتے کہ اگر ہم زکات نہیں دیں گے تو فلاں جو ہے برا مانے گا، یار وہ مجلس منعقد کی جاتی ہے، مجلس منعقد کرنے کے بعد دعوت دی جاتی ہے، افطار ڈنر کا نام ہوتا ہے، اس کے بعد اپنے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں، مقاصد بیان کرنے کے بعد پھر کہا جاتا ہے بھائی اب بتائیے کون کتنا فنڈ دے گا۔ اب انہوں نے کہا میں 1,00,000 روپے دوں گا، دوسرے نے کہا یار فلاں نے 1,00,000 دے دیے، میں نہیں دوں گا تو کیا ہوگا، انہوں نے کہا میں 5,00,000 دوں گا۔ اب پھر چاہے جوتیاں گھس جائے اس 5,00,000 کو وصول کرنے کے لیے۔ اس طرح کے اللہ سے مذاق بہت سارے چل رہے ہیں، تو ان چیزوں کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عبادت ہے، جیسا کہ نماز عبادت ہے، نماز کے اندر مذاق جائز نہیں ہے۔ نماز کے ساتھ اگر کوئی ٹھٹا کرے گا، کوئی مذاق کرے گا تو ایمان سلب ہو جائے گا۔ بے وضو نماز پڑھے گا، ایمان سلب ہو جائے گا۔ نماز کے اندر گلچھرے اڑائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے میرے عزیز دوستو بھائیو، زکوٰۃ کے ساتھ اگر کوئی مذاق کرے گا یا زکوٰۃ کے کوئی مذاق کے ساتھ کمنٹ دے گا تو اس کا ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر خرچ کر رہے ہیں اور خرچ کرنے کے اندر آپ نے مصرف کا خیال نہیں رکھا، اب بہت سے ایسے ادارے قائم ہو چکے ہیں جو رفاہی ادارے ہیں۔ اب رفاہی ادارے ہیں، رفاہی ادارے کام کر رہے ہیں اور کام کرنے کے اندر عجیب غریب سلسلہ بنایا ہوا ہے کہ ڈاکٹروں کی تنخواہیں بھی اس سے جا رہی ہیں، مشینریاں بھی اس سے خریدی جا رہی ہیں، گاڑیاں بھی اس سے خریدی جا رہی ہیں اور کالونی بھی اسی سے بنائی جا رہی ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ کے احکامات جب سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زکوٰۃ کوئی مذاق نہیں ہے، پورا ایک نظام ہے اور اس کے لیے پورے قوانین مقرر ہیں۔ ان قوانین کی رعایت کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرنی، تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یہ تو میں نے ہیڈ لائنز بتائی ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں تاکہ آپ کو زکوٰۃ کا فلسفہ سمجھ میں آئے، زکوٰۃ کے سلے میں ہم کو کیا ملے گا یہ سمجھ میں آئے۔ پھر موٹی موٹی باتیں کر کر میں اپنی گفتگو کو مختصر کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے سلے میں ہم کو ملے گا کیا۔ دیکھیے، اگر اللہ میاں کچھ بھی نہ دے تب بھی ہم کو پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ اللہ میاں آپ نے ہم کو کیوں نہیں دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں تو ہم خالی ہاتھ آئے تھے، جسم پہ کپڑے بھی نہیں تھے، روتے ہوئے دنیا میں آئے تھے۔ کتنے ایسے ہیں جن کی جدی پشتی جو ہے غریب چلے آئے، لیکن اللہ رب العالمین کو کوئی ادا پسند آ گئی، کوئی مہربانی کا فیصلہ ہو گیا، اللہ رب العالمین رحم فرما دیا۔ رحم فرما دیا تو رحم فرمانے کے بعد اب اس آدمی نے جو کچھ بھی حاصل کیا تو وہ حاصل کرنا اللہ کی مدد و نصرت سے ممکن ہوا۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میری صلاحیت ہے، میری دانش مندی ہے، میری ہوشیاری ہے، تو آپ دیکھیں گے کتنے ایسے انگوٹھا چھاپ ہیں جن کی ملازمت کرنے والے بڑے بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں۔
اور بڑے بڑے ڈگریاں لینے والے ہیں، اور وہ ان کو ایڈوائز دے رہے ہیں کہ آپ یوں کر لیجیے تو آپ کی کمپنی کو فائدہ ہوگا، آپ یوں کر لیجیے تو آپ کی کمپنی کو فائدہ ہوگا، اور وہ دوسروں کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کسی وجہ سے ان کو دے دیا۔ اب یہ کسی کو نہیں پتا کہ کس وجہ سے دیا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دیا، یہ تصور ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ اگر غور کریں گے تو غور کرنے کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر کوئی آدمی کپڑے کی دکان کھول کے بیٹھا ہے، کوئی آدمی سونے کی دکان کھول کے بیٹھا ہے، کوئی آدمی کس کی دکان کھول کے بیٹھا ہے۔ اگر کپڑا مارکیٹ میں چلے جائیے 20 دکانیں، سونا مارکیٹ میں چلے جائیے 20 دکانیں، لوہا مارکیٹ میں چلے جائیے 20 دکانیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب آدمی آیا، اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم نے رزق کی ذمہ داری تمہاری لی ہے، اور جس کے ذمے جتنی بڑی ذمہ داری اتنی اس کی جو مسئولیت۔ اب دکان کھولتے وقت خالی ہاتھ کھولی، جاتے ہوئے ہر ایک کچھ نہ کچھ لے کے جا رہا ہے، کچھ نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے توا آپ سوچئے کہ آپ کے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان کی بیوی کے جہیز میں آیا تھا توا، وہ آج تک موجود ہے، لیکن توے والے کا کاروبار چل رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس چمٹا ہے، وہ جہیز میں ملا تھا، وہ آج تک ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گردہ بیلن ہے، جہیز میں ملا تھا، آج تک موجود ہے۔ تندور، آپ جائیے کسی ہوٹل میں جائیے، تندور لگے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا، لیکن تندور والوں کا بھی کام چل رہا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالوں پہ اگر ہم غور کریں تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ رب العالمین سب کو رزق دے رہا ہے، اور ہر ایک کے پاس گاہک اللہ بھیج رہا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑے ذہین تھے، بڑے صلاحیت والے تھے، بڑا ڈیکوریشن کیا، سب کچھ کیا، لیکن ایک گاہک نہیں آیا۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ کھتارے پہ کھڑے ہو گئے، اللہ رب العالمین نے گاہکوں کی انبار لگا دیا، جیسا کہ اس کو فری میں مل رہا ہے، پھر وہ شیش محل کے مالک ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا عجیب غریب نظام۔